بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماہ رمضان المبارک کا روزہ اگر بندے کا چھوٹ جاتا ہے تو اس کا کتنا فدیہ ہے اور کب اس کو ادا کرنا ہے اور کس کو یہ دینا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ روزے کا متبادل اس کی قضا ہے۔ اگر کوئی بندہ وقتی مریض ہے، یعنی اسے کوئی بیماری لاحق ہوئی اور اسے پتہ ہے کہ وہ دوائی کھانے سے تندرست ہو جائے گا، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا کہ جب بھی وہ تندرست ہوگا اسے اللہ شفا عطا فرمائے گا، تو وہ ماہ رمضان المبارک کے بعد اس کی قضا کرے گا۔ اگر کوئی شرعی مسافر ہے تو وہ بھی جب اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا تو اس صورت میں وہ ماہ رمضان جب گزر جائے گا تو بعد میں اس روزے کی قضا کرے گا۔ یعنی یہ دو باتیں اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر کوئی وقتی بیمار ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو تندرست ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے روزے کا فدیہ نہیں، وہ اس کی قضا کرے گا۔ ہاں، جس کے متعلق فقہا نے لکھا ہے کہ جو بندہ ایسا بیمار ہے کہ اسے دائمی کوئی بیماری ہے، اسے پتہ ہے کہ مستقبل کے اندر بھی وہ ٹھیک ہونے والا نہیں، ڈاکٹر حضرات نے اسے اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ بھائی بعد میں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ دائمی بیماری ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ جس کو پتہ ہے کہ اب بھی وہ بیمار ہے اور فیوچر کے اندر بھی بیمار رہے گا، تندرست نہیں ہوگا، تو ایسے شخص کے متعلق فقہا نے لکھا ہے کہ وہ اپنے اس روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اور دوسرا ایسا بزرگ جو تقریباً 70-80 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے اور اتنا ضعف اور کمزوری ہو چکی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی اسے روزہ رکھنے کی امید نہیں، توقع نہیں، کیونکہ جتنی عمر اس کی ہو چکی ہے تو بعد میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو ایسا جو شخص ہے جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ وہ اس وقت بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی روزہ رکھنے کی اسے کوئی توقع نہیں، تو ایسے شخص کے متعلق فقہا نے لکھا ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے، کیونکہ آج کل رواج ہو چکا ہے، تھوڑی سی سر میں درد ہوتی ہے، پھر پیٹ میں درد ہوتی ہے، بخار چڑھتا ہے تو لوگ اس کا فدیہ کہتے ہیں۔ چلو جی، اس کا فدیہ دے دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں جن کا صرف فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ایسا بزرگ جو 70-80 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے اور ضعف اور کمزوری اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور آئندہ بھی اسے مستقبل کے اندر اس بات کی امید نہیں کہ وہ بعد میں بھی روزہ رکھ سکے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنے روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو دائمی بیمار ہے، ڈاکٹر حضرات نے اسے کہا ہے کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، جیسے کہ کسی کو کینسر کی مرض لگ جاتی ہے کہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ بعد میں تندرست نہیں ہوگا۔ اگر اس کی بیماری ایسی ہے تو وہ شخص بھی جو ہے وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اب روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ جتنا ایک صدقہ فطر ہے، یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کا فدیہ ہے، اور پھر آپ اس کا حساب لگا لیں کہ 30 دن جو ہیں وہ اس کا حساب لگا لیں۔ تقریباً ایک صدقہ فطر جو اس وقت چل رہا ہے وہ تقریباً ہے 1 کلو 920 گرام، یعنی 80 گرام کم 2 کلو۔ اگر آٹا ہے یا وہ گندم ہے تو وہ آٹا اور گندم جو ہے یہ ایک صدقہ فطر ہے، تو اس کا حساب لگا لیں کہ کتنے اس کے پیسے بنتے ہیں، تو وہ ان پیسوں کا حساب لگا کے اسے 30 دنوں کے ساتھ ضرب دے لے، جتنے پیسے بنیں گے اتنے کسی غریب کو، مسکین کو وہ جو ہے وہ پیسے دے سکتا ہے، اور ان کو روزہ بھی یعنی گھر بلا کے یا جیسے بھی اس کو کھانا کھلا کے بھی ہو روزے کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر ہیں، تو جو لوگ باہر ہیں وہ اپنے اپنے ادھر کرنسی کے حساب سے وہ دیکھیں گے، یعنی UK والے
وہ حساب لگائیں گے، یعنی 1 کلو 920 گرام جو گندم بنتی ہے، آٹا بنتا ہے، اس کے جتنے پیسے بنیں گے پاؤنڈ کے اندر وہ رقم نکال لیں گے۔ امریکہ والے ڈالر کی صورت میں، دبئی والے درہم کی صورت میں جو ہیں وہ سعودی عرب والے ریال کی صورت میں اور کویت والے کویتی دینار کی صورت میں جتنے وہ پیسے بنیں گے ان کو کیلکولیٹ کریں گے، ان کو حساب لگا کے، ضرب لگا کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ پیسے ادا کریں گے۔ عزیز دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔